زندگی گزارتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے طریقوں کے مخالف ہوتی ہے، اپنی من مانی کی زندگی۔ تو زندگیاں کس طرح کی گزارتے ہیں؟ دو قسم کی، ایک رب چاہی، ایک من چاہی۔ رب چاہی زندگی کو ہم نیکی والی زندگی کہتے ہیں، اور من چاہی زندگی یہ گناہوں والی زندگی ہوتی ہے۔ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں میں موازنہ کر کے اور نتیجہ نکالیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی پریشان ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اتنا ہی وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ خوش رہے، وہ پریشان ضرور رہے گا۔ اگرچہ ظاہراً ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ بڑا خوش ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں، جب اللہ کو ناراض کرے گا تو پریشان ضرور ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں من چاہی زندگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، جو دل میں آیا وہ کر بیٹھا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، میں یہ کیا کام کر رہا ہوں، نہیں، اس کے دل میں جو بات آئی وہ کہتا ہے بس میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ یہ ہے منمانی زندگی، شہوانی زندگی، نفسانی زندگی، جانوروں والی زندگی۔ جو دل میں آیا، غصہ کرنے کا دل کیا غصہ کر لیا، کسی پہ ظلم کرنے کا دل کیا ظلم کر لیا، جو دل میں آیا وہ کرتے رہے، اور اس زندگی کا انجام وہ بھیانک انجام ہے۔ موت بھی مذموم، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے آگے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی پریشان ہوگا کہ یار میں دنیا میں کیا کر کے آیا۔ اور اس کے برعکس جو انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنے نفس کو اپنے اللہ کا غلام بناتا ہے، وہ دنیا میں بھی خوش ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوش ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں رب چاہی زندگی۔ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھوں نہ رکھوں، تم نہیں رکھتا کوئی بات نہیں، وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اور ایسے بندے کی پھر عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے توجہ ادھر رکھیں، آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی نیک انسان ہو تو ہمیں اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو اس سے ملواتے ہیں، یار دعا کرنا ہے اس کے لیے، یہ بھی نیک بن جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نیک بنے گا عزت بنائے گا، ہماری بھی بنائے گا، اپنی بھی بنائے گا، اور علاقے کی بھی بنائے گا کہ یار وہ فلاں بندہ نیک بندہ فلاں کالونی میں فلاں علاقے میں رہتا ہے، بڑا نیک ہے۔ تو نیک بندے کی وجہ سے آس پاس کے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اس کے والدین بھی خوش ہوتے ہیں، جس زمین پہ وہ نمازیں پڑھتا ہے وہ جگہ بھی خوش ہوتی ہے، جس زمین میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جگہ بھی خوش ہوتی ہے، اور وہ خود بھی خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ نیکی کی یہ خاصیت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سرور عطا فرماتے ہیں، اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کی زندگیاں ہیں، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیاں وہ رب چاہی زندگی نہیں ہیں بلکہ من چاہی زندگیاں ہیں۔ ہم اپنی برادری کو دیکھتے ہیں کہ برادری والے شادی کے موقع پہ کیا کرتے تھے، ہم نے بھی وہی کرنا ہے جی، کیا کریں، بس برادری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کرنا ہے، نہیں، بس برادری کو ہم سامنے رکھتے ہیں، برادری کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پروگرام ہو جاتا ہے، اس کے بعد برادری والے پھر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ان کو خوش کرنے کے لیے اتنا پروگرام کیا پھر یہ ناراض۔ تو جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو لوگ ہم سے کہاں خوش ہوں گے، اور اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیں گے تو یہ لوگ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے قدموں میں آگے گریں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم سے ہی غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیں گے کہ بھئی اس سے معافی مانگ لو۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ دو قسم کی زندگی آپ کے سامنے بیان کی، اور دونوں کا نتیجہ بھی بتایا کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، دنیا میں بھی سکون والی زندگی، مزے والی زندگی، اور آخرت میں بھی اس کو مرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی ہوگی، دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں غنیمت سمجھ لو یہ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ لو یہ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ جو بھی یہاں پہ آیا دوبارہ واپس نہیں آیا، ایک دفعہ آیا چلا گیا،
قبر میں ہم اس کو دفنا کے آگے دوبارہ کبھی کوئی اٹھ کے نہیں آیا. تاریخ میں کبھی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ بندہ دوبارہ اٹھ کے آ گیا ہو. تو میرے بھائیو دوستو، ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اور خطبے میں نے حدیث پڑھی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں. لوگوں کے کاغذات میں تو ہم معافی مانگ لیں پھر بھی معافی نہیں ہوتی. آپ کے سامنے معاف کر دیں گے، جب آپ چلے جائیں گے لوگوں کو بتائیں گے جی یہ تو ایسے تھا، اس کا باپ ایسے تھا، اچھی طرح اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور نہ ہمیں کوئی تانا ملے گا کہ تم نے ایسے کام کیے ویسے کام کیے. تو میرے بھائیو دوستو، آج کی ہم اس مجلس میں توبہ کر لیں، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے اس سے ہم توبہ کر لیں، اور آئندہ کی زندگی گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کا عزم کر لیں. آج ہماری جہاں پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے رزق کی پریشانی. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو جو رزق اس کو پہنچنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں. اور جو نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو، ساری پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کے در پہ آ جائیں، اپنی سابقہ گناہوں کی توبہ کر لیں. جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رحمت بڑھ کے ہمیں اپنے ساتھ لگانے والی ہے. تو سب بھائی انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری توبہ قبول بھی فرمائے. اور آئندہ کے لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے نفس کے اوپر ہم نے پاؤں رکھنا ہے. دل کرتا ہے غصہ کروں، گھر والوں کے ساتھ غصہ کروں، نہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی غصہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے. ملازمین ہیں ان کے ساتھ غصہ کرنے کو، خام خواہ ان کو ڈانٹتے ہیں، نہیں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ہم لوگوں کے اوپر رحم کریں گے، جو آسمانوں والا خدا ہے وہ ہمارے اوپر رحم کرے گا. تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک مرتبہ ملی ہے، اور ہم اس دنیا میں راضی کس کو کرنے آئے ہیں؟ اللہ کو. اور ہم راضی کس کو کرتے ہیں؟ لوگوں کو. لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، پھر پریشان ہی رہتے ہیں. جب لوگوں کے پیچھے پڑیں گے تو پریشان ہی ہوں گے. جب اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ پھر خوشیاں ہمارا مقدر ہوں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو سب ساتھی توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اور عزم کریں گے اپنی زندگی بدلیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہے وہ کمزور ہے، اس میں رکاوٹ یہی ہمارا نفس ہے. شیطان اور نفس، یہ دو چیزیں ہیں. ہم اپنے نفس کی منمانی کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں. اور جو زندگی خوشیوں والی زندگی سے، اس سے دوری والی زندگی ہے. تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا کہ اپنی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق بنائیں گے نا انشاءاللہ. اور دل اگر کہے گا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے تو ناراض نہیں کرنا، نفس کی بات نہیں ماننی. کس کی بات ماننی ہے؟ بتائیں کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی. تو ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے. ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ